اچانک میں آپ لوگوں سے بات کر رہی تھی, اچانک سے ویڈیو درمیان میں ڈسکنیکٹ ہوگی, آپ تک آپ نے سنی نہیں سنی. میں اب اس سے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف آ رہی ہوں. نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے کہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ کیسے کریں گے, ہمیں کوئی کٹ تو نہیں لگے گا. میں آپ کو وہ چیز بریف کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے اسٹیم سیل کے سورسز آپ کو بتاتی ہوں. اسٹیم سیل باڈی میں وہ سیل ہے جو نابالغ نومولود سیل ہے. یہ سیل آپ کی باڈی کے ان حصوں میں پیدا ہوتا ہے جہاں پہ اس کی پیدائش کی آسانی ہوتی ہے, پھیلنے کی آسانی ہوتی ہے. ایک اس کے بلڈ میں, ایک اس کے فیٹ میں, اور ایک ایڈلٹ اسٹیم سیل ہوتے ہیں بون میرو میں. ہم نے یہ 3 سورسز ہیں. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر قمر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. یہ خود بھی کینیڈا میں آپ خود اسٹیم سیل کے اوپر کام کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے جوائنٹ وینچر سے یہ کام کیا ہے. اس میں ہم ان سے اسٹیم سیل اٹھائیں گے. اس کے لیے عام طور پر 90% لوگوں میں فیٹ میں ہی بلڈ میں ہی اسٹیم سیل مل جاتے ہیں. 10% لوگ ہیں جن میں نہیں ملتے, ہمیں بون میرو میں جانا پڑتا ہے. بون میرو والا پروسیجر آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں, آپ جو ڈر رہے تھے اس کا چانس صرف 10% ہے. اس میں جانا پڑتا ہے, وہ انویسو ہے. نہ فیٹ کے لیے آپ کو کوئی اینستھیزیا کی ضرورت ہے, نہ بلڈ کے لیے اینستھیزیا کی ضرورت ہے. بلڈ تو آپ کا خالی ایک پرک سے آ جائے گا. فیٹ بھی آپ کو بہت بڑا کٹ نہیں ہوتا, ایک ہول بناتے ہیں, اس میں لوکل اینستھیزیا دیتے ہیں, اسی ہول سے ہم فیٹ کو سک کر لیتے ہیں. دیٹس ویری ایزی. اس کے بعد وہ آپ کو جاگتے ہوئے سن کر کے کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ جو آپ کا پروسیجر آتا ہے کہ آپ اسٹیم سیل لیب میں تیار ہو گئے, سیپریشن کرتے ہیں. سیپریشن کرنے کے بعد ان کو کچھ کلچر میڈیاز میں ہم ٹرانسفر کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کے ان سیل کے اندر پراپر جو آگے ایکٹیویشن موڈ پہ کام کر سکیں. ٹھیک ہے, وہ کرنے کے بعد ہم آپ کے جو نیکسٹ مرحلہ آتا ہے دیٹ از آلسو ویری ایزی. اس کے لیے بھی ہمیں اینستھیزیا کی ضرورت نہیں ہے. باریک سی نیڈل ہوتی ہے, اس کی مدد سے ہی وہ اسٹیم سیل آپ کے ٹیسٹیز میں ٹرانسفر کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, کوئی اور سوال تو نہیں ہے آپ کا؟ نتھنگ. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. بس یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کے دوران اونلی ون تھنگ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ نے ایک تو کنسنٹ دینی ہے. جب کنسنٹ دے کے پیمنٹ آپ نے دے دینی ہے تو وہ پیمنٹ آپ کی ناقابل واپسی ہے, چاہے آپ, کیونکہ وہ میرے اکاؤنٹ میں نہیں گئی. آپ لوگ پلیز یہ لوگوں کو بتایا کریں. دس از ویری امپورٹنٹ. یہ میں آپ کو اوپن ویڈیو لائیو بتا رہی ہوں کہ وہ میرے بس میں نہیں ہے. آپ کی چیزیں, آپ کی وہ میڈیکیشن ضائع جائیں گی. آپ نے جو $1000 اپنی مدد آپ کے تحت کرانا ہے وہ تب کرائیں جب آپ پوری طرح سے مطمئن ہوں, ورنہ ان کی پیمنٹ آپ جلدی نہ کرائیں. ہمارے پاس ویسے بھی لانگ لسٹ ہے, آپ کی باری کب آئے گی یہ میرے اسسٹنٹ ہی بتا سکتے ہیں. اور اگر آپ نے خاص طور پہ آن لائن اپائنٹمنٹ مجھ سے لی ہے تو میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ نے آن لائن سیشن مجھ سے لے لیا, مجھے مت کہیں کہ ہمیں یہ آپ کا عملہ ٹائم نہیں دے رہا اسٹیم سیل کے لیے. میں کچھ نہیں کر سکتی. آپ کائنڈلی, آپ کو کیو میں ویٹ کرنا پڑے گا. جب آپ کی باری آئے گی وہ لوگ آپ کو اسی کے مطابق کر سکتے ہیں. اور ہمارا جو کہ لیزون ہے اینڈرولوجی انسٹیٹیوٹ آف امریکہ سے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم آپ کو آپ کے ٹائم کے مطابق ہی آپ کو انٹرٹین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو تھینک یو ویری مچ. جو آپ لوگوں نے میرے فیس بک پیج پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ جی عملہ بات نہیں سن رہا, کوئی ہمیں ٹائم نہیں دے رہا, کوئی سسٹم نہیں ہے, آئی ایم سوری کہ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, جب یہاں پر آتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں دن میں صرف 20 پیشنٹ دیکھوں. کتنی کوشش ہم نے کی کہ 30 پہ آپ ٹوکن روک دیں, کی یا نہیں کی مجھے بتائیں. آپ لوگ کرتے ہیں, اس کے باوجود دور دراز کے پیشنٹ وداؤٹ دیئر نمبرز آ جاتے ہیں. پھر مجھے بتائیں کہ میں ان لوگوں کو کیسے کہوں آپ نہیں بیٹھیں گے. جب وہ بھی بیٹھیں گے تو باہر ماحول کیسا ہو جاتا ہے سرکاری ہاسپٹل والا. دیٹس دا ریزن. ٹھیک ہے, تو اس میں میری مجبوری ہے. آئی ایم سوری. میرا دل چاہے میرا بس چلے تو میں آپ کو ایک سپر ڈپر ماحول دوں, لیکن میں جس قابل ہوں میں وہی کر سکتی ہوں. اگر آپ کو میری سروسز لینی ہے تو ڈیفینیٹلی یو ول ہیو ٹو ٹالریٹ دس. ٹھیک ہے, تو اینی ہاؤ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. فی امان اللہ.
اتنا کچھ لکھا ہوتا ہے, ہمیں ٹائم نہیں دے رہے, یہ کر ہی نہیں رہے.